ہم دونوں بچپن کے جگری یار، ساتھ اسکول جاتے تھے، ساتھ گھر آتے۔ میرے اس کے گھر والے ہماری دوستی پہ رشک کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہ رہتا۔ بچپن سے کب جوانی آ گئی پتہ ہی نہ چلا، اور یہ پیار کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں اس کی وجہ سے ڈانٹ کھاتا اور وہ میری وجہ سے۔ ایک دوسرے کے دکھ میں مکمل شریک ہوتے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوشیاں مناتے۔ ہماری یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن پہلی بار میں نے ماہم کو دیکھا اور دل دے بیٹھا۔ میں دل ہی دل میں ماہم سے شادی کے سپنے سجانے لگا۔ یہ بات میں نے اپنے دوست کو بتائی، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوا۔ دن گزرتے گئے اور میں ماہم کے ساتھ اٹیچ ہوتا گیا، اور ایک دن میں نے اس کو پرپوز کر دیا اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ میں اس دن خوشی سے جھوم رہا تھا اور میرا دوست مجھ سے زیادہ خوش تھا۔ ہم تینوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور واپس گھر اس کو ڈراپ کر کے آتے۔ ایک دن میں گھر سے نکلا تو میری بائک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ٹانگ پہ فریکچر آیا اور وہاں پہ لوگ موجود مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ماہم اور میرے دوست وکاس کو بھی میرے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو وہ بھی دونوں میرے سے ملنے ہاسپٹل آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 2 مہینے بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا، جو سن کر میں بہت ڈپریشن میں ہو گیا۔ بٹ میرے دوست نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کہا، ایان تم ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بس میرے دوست کے الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ دوسرے تیسرے دن وہاں ماہم اور وکاس مجھ سے ہاسپٹل ملنے آتے۔ اب 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور یونیورسٹی کے بھی فائنلز آنے والے تھے۔ میں یونیورسٹی گیا تو ماہم اور وکاس کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے وکاس کو کال کی اور کہا کہ کہاں پر ہو تم؟ اس نے کہا بس آج طبیعت ٹھیک نہ تھی تو میں گھر پر ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ماہم کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اس نے آگے سے کہا اس کو نہیں پتا۔ پھر میں نے ماہم کو کال کی۔ کافی کالز کرنے کے بعد اس نے میری ایک کال اٹھائی اور بولی، ہیلو کیسے ہو، کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ بس یونیورسٹی آیا ہوں، مجھے لگا تم بھی یہاں ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میں کچھ دن کے لیے چھٹی پہ ہوں۔ اس کی آواز غمزدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت؟ تو اس نے کہا ہاں سب خیریت۔ اسی دن میں نے اپنے دوست کی طرف گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دن گزارا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والے اب میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ماہم کے گھر رشتہ لے جاؤں۔ تو میرے دوست نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ جب میں نے ماہم سے پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا اور میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے نہیں وکاس سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جی کرتا تھا کہ وکاس کا منہ توڑ دوں کہ اس نے میری پیٹھ پہ چھرا کھوپا۔ میں ماہم کے قریب آیا، اس کے دل میں جگہ بنا لی، اور ماہم نے مجھے بتایا کہ وکاس اس سے محبت نہیں کرتا اور وکاس نے اسے انکار کر دیا ہے، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ماہم میری منتیں کرنے لگی کہ پلیز میں وکاس سے بات کروں۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ پھر میں وکاس کے گھر آیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج کل وہ اداس ہے۔ تو اس نے بات ٹال دی۔ پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ ماہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ماہم کو میں نے ہمیشہ اپنی بھابھی کی نظر سے دیکھا ہے۔
مجھے نہیں پتا کہ کب وہ میرے بارے میں غلط سوچنے لگ گئی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں نے نہیں چاہتا ہماری دوستی میں کوئی بھی آئے۔ مجھے معاف کر دو، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں سکون میں آ گیا۔ مجھے ڈر ماہم کو کھو دینے کا نہیں تھا، مجھے تو دل ہی دل میں اپنی دوستی کا ڈر تھا کہ کہیں میں اپنا جگری یار نہ کھو دوں۔ لیکن وکاس نے اپنی دوستی نبھائی۔ میں نے بھی ماہم کو مڑ کے نہ دیکھا، کیونکہ وکاس جیسے دوست پر 100 ماہم بھی قربان ہے۔ بات لڑکی کی نہیں تھی، بات وفاداری اور ایمانداری کی تھی۔ وکاس مجھے دھوکہ دے بھی سکتا تھا، ماہم کے ساتھ شادی کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اپنی وفا نبھائی۔ وکاس جیسے دوست خدا سب کو دے۔ Please subscribe and like my channel and like my stories. Thank you.